اللہ پاک نے کن چار چیزوں کی قسم کھائی ہے اور کن چار چیزوں کو گواہ بنایا ہے انسان کی خاطر؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریمائنڈرز آف ریلیجن۔ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں خود بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم سورہ 3 کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے سورہ 3 میں کن چار چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 1، انجیر کی قسم، زیتون کی، طور سنین کی اور امن والے شہر یعنی کہ مکہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبوک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ سورہ 3 کی تفسیر پڑھنے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ پاک، حق کو میرے اوپر ظاہر کر دے، حق کو ہم سب کے اوپر ظاہر کر دے اور واضح کر دے، اور باطل کو ہم سے غائب کر دے، یعنی کہ باطل کو ہم سے چھپا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں انسان کی خاطر چار چیزوں کو گواہ بنا کر اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عظیم بنایا ہے، عظیم پیدا کیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ پاک نے کسی چرند، پرند، حیوان، کسی چیز کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ صرف انسان کو مخاطب کیا ہے کہ میں نے تو انسان کو بہت عظیم اور عظمت والا پیدا کیا ہے۔ اور چار چیزوں کو اللہ پاک نے گواہ بنایا ہے۔ کون سی چار چیزیں؟ اور دیکھیں کہ جب کوئی قسم کھاتا ہے کسی کی تو وہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس کے لیے، اور وہ اس خاص چیز کے لیے ہی قسم کھائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور عظمت والا ہے۔ تو اللہ پاک نے چار چیزوں کو گواہ بنایا اور چار چیزوں کی ان کی قسم کھائی کہ انسان کو میں نے عظمت والا پیدا کیا ہے، جن میں انجیر ہے، زیتون ہے، طور سنین ہے اور امن والا شہر یعنی کہ مکہ کا شہر ہے۔ اور اگر انجیر کی بات کی جائے تو اس کے ویسے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں، اور حدیث مبارکہ کی روح سے ہم دیکھیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے انجیر کا ہدیہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت سے نازل ہوا ہے، کیونکہ جو جنت کے پھل ہیں ان کے اندر گٹلی نہیں ہوتی، گٹلی کے بغیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح زیتون کے تیل کی بات کی جائے تو یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کے درخت کی مسواک جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر ان فوائد کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہ اللہ پاک کے لیے خاص مطلب کہ چیزیں ہیں جن کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ اب ایسا ہے کہ کچھ مفسرین جو ہیں انہوں نے ان چار چیزوں کو پھل کے طور پر یعنی کہ تفسیر میں استعمال کیا ہے، اور کچھ مفسرین نے ان چار چیزوں کو علاقے کے طور پر یعنی کہ علاقے کے طور پر واضح کروایا ہے کہ انجیر یعنی کہ جبل تین، کیونکہ تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر۔ جبل تین وہ پہاڑ تھا جس پہاڑ کے اوپر یعنی کہ اللہ پاک نے انسان کی بہت بلند ساخت میں انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے جبل تین کی قسم کھائی۔ اللہ پاک گواہ بنا رہے ہیں جبل تین کو، وہ پہاڑ جس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس جو ہے اسلام کی تبلیغ کی تھی، اور زیتون بھی اس پہاڑ کا نام ہے جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پناہ گزیر تھے، انہوں نے پناہ رکھی ہوئی تھی اپنی، اور دمشق کا یہ پہاڑ ہے زیتون، جہاں انسان کو، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو خیر ہی خیر سے پیدا کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج کا انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے بد اعمال کی وجہ سے پست سے پست ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان سے، عمل صالحہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات کے جو اخلاق ہیں، اس کے جو سارا کردار ہے وہ بھی تو اشرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سورت کے
ترجمے کے صدقے، اس کی تفسیر کے صدقے، ان 4 چیزوں کو جن کو اللہ پاک نے گواہ بنایا ہے، جن کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو دین اسلام کا گہوارہ بنائے، امن اور سکون والے گھر بنائے۔ اب آپ دیکھیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ طور سین، یعنی کہ وہ پہاڑ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور چوتھی چیز امن والا شہر، یعنی کہ اس شہر کی قسم کھائی، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، یعنی کہ مکہ مکرمہ وہ شہر تھا اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے یہ، اور خانہ کعبہ کو شروع سے ہی امن کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں قافلے محفوظ رہتے تھے، کیونکہ اس دور میں جتنے بھی قبائل تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کی غرض سے جب وہ کسی اور شہر میں جاتے تھے تو وہاں پہ چوری اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ قافلے والوں کو دیکھنے کو ملتی تھیں۔ لیکن مکہ مکرمہ جو ایک امن والا شہر ہے اور بہت ہی پیسفل شہر اس کو مطلب سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بھی الحمدللہ یہ پیسفل ہی شہر ہے۔ دیکھیں دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی امن والے شہر کی قسم کھائی ہے، کیونکہ جب بھی قافلے آتے تھے مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی وہ محفوظ رہتے تھے، ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ تو اللہ پاک دیکھیں انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کا اظہار اللہ پاک نے اس صورت میں کیا ہے، اور اس صورت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک، کیونکہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اگر کوئی اچھی چیز سیکھ رہی ہوں، الحمدللہ اللہ پاک نے زندگی کی ہر نعمت ہر چیز دے رکھی ہے، شکر الحمدللہ۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور آپ کی اپریسیشن کی بہت ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔